بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے غسل کے مسائل۔ ہم وضو کے مسائل مکمل کر چکے ہیں، جس کو طہارت صغریٰ کہتے ہیں، اور آج جو غسل کے مسائل ہم شروع کر رہے ہیں اس کو طہارت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی بڑی طہارت۔ تو غسل کی تعریف یہ ہے، غسل کس کو کہتے ہیں؟ حدث اکبر سے پاک ہونے، یعنی سر سے پیر تک تمام جسم کے ظاہری سطح کو دھونا، تمام جسم کا ظاہری سطح دھونے کا نام غسل ہے، جس کا دھونا بغیر تکلیف کے ممکن ہو۔ غسل کس کو کہتے ہیں؟ تمام جسم کے، سر سے پیر تک تمام جسم کے ظاہری سطح دھونے کا نام غسل ہے۔ تمام جسم کے دھونے کو کیا کہتے ہیں؟ غسل کہتے ہیں۔ تو غسل کے صفات بھی ہیں: فرض کفایہ، واجب، سنت، مستحب۔ یعنی غسل کرنا فرض کی کیا کنڈیشن میں ہے، اور فرض کفایہ کب ہے، واجب کب ہے، سنت کب ہے، مستحب کب ہے، تو یہ جانیں گے ہم۔ غسل کرنا جو ہے بعض کنڈیشن میں فرض ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، بعض وقت ہمارے اوپر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ کب؟ تو 5 ایسی حالتیں ہوتی ہے، 5 ایسی کنڈیشن ہوتی ہے۔ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ شہوت سے منی نکلنے پر۔ دوسری کنڈیشن احتلام کے بعد۔ تیسری کنڈیشن وطی کے بعد۔ وطی کس کو کہتے ہیں؟ ہم بستری کو، جماع کو کہتے ہیں۔ احتلام تو جو جوان مرد حضرات کو ہوتا ہے، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اور چوتھی جو کنڈیشن ہے، حیض موقوف ہونے کے بعد۔ تو یہ حیض جو ہے ایک طرح کا خون ہوتا ہے، یہ حیض کا جو خون ہوتا ہے یہ لیڈیز کا مسئلہ، خواتین کا، لڑکیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہے مرد حضرات کے ساتھ نہیں رہتا، مرد حضرات کی یہ چیز نہیں ہے، یہ لیڈیز کے معاملہ ہے۔ یہ لیڈیز کو جو ہے ہر ماہ جو ہے ایک طرح کا خون آتا ہے، اس کو حیض کا خون کہتے ہیں۔ تو یہ ہر ماہ آتا ہے، جب یہ رک جاتا ہے، حیض موقوف ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد غسل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب تک حیض کا خون آئے گا، جب تک حیض جاری رہتا ہے، وہ عورت ناپاک رہتی ہے۔ اور 5ویں کنڈیشن کیا ہے؟ نفاس موقوف ہونے کے بعد۔ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی خواتین کا مسئلہ ہے۔ جب جو ہے عورت جنم دیتی ہے بچے یا بچی کو، تو اس وقت جو خون آتا ہے، کسی کو 40 دن کے آس پاس تک جو ہے یہ خون آتا ہے، تو یہ خون جب تک آتا ہے، جب تک وہ ناپاکی حالت میں رہتی ہے، پھر اس کے بعد غسل کرنا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ اب ان امور کی یہ جو چیزیں جو بیان کی گئی ہے، اس کی وضاحت تفصیل سے آئیں گی۔ تفصیل مسائل موجبات غسل کے عنوان سے آئیں گے۔ موجبات غسل یعنی جس سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، وہ اس کو موجبات غسل کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو یہ ہو گئی پہلی کنڈیشن جس میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھ لی ہے۔ اب دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا فرض جو کچھ ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ فرض عین ایک ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کچھ مسلمان کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ فرض عین ہر مسلمان کو ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے نماز 5 وقت کی جو ہے فرض عین ہے، ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا۔ لیکن نماز جنازہ کیسی ہے؟ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ مسلمان ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ تو فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں، کچھ ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو غسل کرنا فرض کفایہ کب ہے؟ مسلمان میت کا نہلانا زندہ مسلمانوں پر۔ مسلمان میت ہے، مسلمان کا انتقال ہو گیا کسی، تو اس کا نہلانا زندہ مسلمانوں پہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ کچھ مسلمان اس کو اگر نہلا دے تو، اس کو غسل دے دے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی غسل نہیں دیا تو پھر سب مسلمان کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ ہو گئی دوسری چیز۔ اب صفات میں سے تیسری چیز ہے واجب۔ غسل کرنا واجب کب ہے؟ اس کافر پر جو ضرورت غسل کی حالت میں مسلمان ہوا ہو، یعنی کافر ناپاکی کی حالت میں ہے، اب انہیں اسلام قبول کر لیا، کرنے کے بعد اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔
تیسری چیز ہے صفات میں سے سنت. غسل کرنا سنت کب ہے؟ جمعے کے دن. جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، احرام حج یا عمرے کے لیے اس وقت بھی، احرام باندھتے وقت حج کے لیے باندھ رہے ہو یا عمرے کے لیے، اس وقت بھی غسل کرنا سنت ہے. حج کرنے والے کو عرفہ کے دن غسل کرنا سنت ہے. اب صفات میں سے ایک اور چیز کیا ہے؟ مستحب، یعنی غسل کرنا مستحب کب ہے؟ پسندیدہ. مستحب کس کو کہتے ہیں؟ پسندیدہ. سنت کس کو کہتے ہیں؟ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا. مستحب کہتے ہیں پسندیدہ عمل کو. تو غسل کرنا مستحب کب ہے؟ ہم نے پڑھ لیا ہے ابھی فرض کب ہے، فرض کفایہ کب ہے، واجب کب ہے، سنت کب ہے، یہ تو ہم نے جان لیا. اب ہے مستحب کی باری. مستحب کب ہے غسل کرنا؟ پسندیدہ عمل کب ہے؟ شب برات میں. کب ہے؟ شب برات میں، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں، اور شب قدر میں. شب قدر میں یعنی شب قدر ماہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ لیکن مشہور 27ویں رات ہے. تو شب قدر میں جو ہے غسل کرنا مستحب ہے. شب عرفہ میں غسل کرنا مستحب ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں رات کو. سورج گہن اور چاند گہن کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے، بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو. نئے کپڑے پہننے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. سفر سے واپسی کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے وقت طواف زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے وقت طواف زیارت کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. آپ پہلے سے پاکی کی حالت میں ہیں، آپ جب کی بات ہو رہی ہے. اگر ناپاکی حالت میں ہے تو پھر فرض ہو جاتا ہے نا غسل کرنا. تو پاکی کی حالت میں ہے، حدث اکبر کی حالت میں نہیں ہے، آپ پاک ہی ہے آپ، لیکن پھر بھی غسل کرنا مستحب ہے مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے وقت طواف زیارت کے لیے. غسل سے ہی ہے نا کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت تعظیم و تکریم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے. حالانکہ آپ غسل سے ہی جو ہے پاکی کی حالت میں ہی ہے، لیکن مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ پھر سے غسل کیا جائے. طلب بارش کے لیے، بارش کی طلب کر رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ بارش عطا کر دیں، تو اس وقت بھی غسل کر کے دعا مانگنا، طلب کرنا بارش کو، غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے جانا کہ غسل کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور غسل کرنا فرض کب ہے، فرض کفایہ کب ہے، واجب کب ہے، سنت کب ہے، مستحب کب ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے آج کے سبق میں جانی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ہم جانیں گے تفصیل سے غسل کا سنت طریقہ کیا ہے، اور غسل فرض کب ہوتا ہے، واجب کب ہوتا ہے، اس کی پوری اچھی وضاحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے اسباق میں، آگے کے دروس میں جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے باری تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.